بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اور فیملی ممبر جو ہے میرے یوٹیوب کے سب کو سلام کہتا ہوں۔ تو جی ہم آج موضوع ہے ہمارا مختلف امور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی آج 8ویں قسط ہے۔ سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو مہر میں کیا عنایت فرمایا تھا؟ جواب ہے جی، ابن الجوزی نے اپنی کتاب صلوات الاحزان میں ذکر فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنی چاہی تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں ان کو مہر میں کیا چیز عطا کروں؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود بھیجو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو ناظرین، آج آپ نے سنا کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے۔ تو یعنی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کو جو ہے نا یہ حق مہر تھا۔ اس کے بعد ہے جی، سوال کرتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ اس کا جواب ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سریانی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اور ایسے ہی ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو اللہ نے عبرانی زبان سکھلائی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، جب زمین پر اترے تو اللہ نے سریانی میں تبدیل کر دی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھلائی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی سوال ہے جی، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ علیہ السلام کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ وہاں اور کسی کی بھی داڑھی تھی یا نہیں؟ اس کا جواب ہے جی، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی کی داڑھی نہیں تھی، اور آپ کی داڑھی ناف تک تھی۔ داڑھی کا رنگ کالا تھا۔ پھر سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو چاند سورج کتنے ایام تک گرہن رہے اور مخلوق کتنے دن روئی؟ جواب ہے جی اس کا، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر 7 دن تک مخلوق روتی رہی، اور چاند سورج 7 دن تک گرہن رہے۔ پھر سوال ہے جی، حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کتنے سال بعد ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے جی، حضرت حوا علیہ السلام کی بعد وفات حضرت آدم علیہ السلام صرف 1 سال زندہ رہیں۔ پھر سوال ہے جی، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا رکھی جائے گی؟ جواب ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں تو ابو البشر تھی، اور جنت میں آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہوگی، اس واسطے کہ جنت میں ہر جنتی کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ پھر سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو کتنے سال تک روتے رہے؟ اس کا جواب ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام 180 سال تک روتے رہے۔ 70 سال تک شجر پر، 70 سال تک اپنی خطاؤں پر، اور 40 سال تک حابیل کے قتل پر روتے رہے۔ کل 180 سال ہو گئے۔ سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا قد کتنا لمبا چوڑا تھا؟ اس کا جواب ہے جی، جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے، سر آسمان میں لگا ہوا تھا اور پیر زمین پر تھے۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کے قد کو چھوٹا کر دیا، یہاں تک کہ 60 ہاتھ کا رہ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو حجر اسود لے کر آئے تھے وہ کس قسم کا پتھر کا ٹکڑا تھا؟ اس کا جواب ہے جی، وہ یاقوت کی قسم سے تھا۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو حج کرنے کیسے جاتے اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے حج کیے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے۔ سوال ہے جی، جس وقت قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت ان دونوں کی عمریں کیا تھی؟ جواب ہے جی، اس وقت قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر شریف 20 سال تھی۔ سوال جی، جس وقت حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی اور قتل حابیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے جی، حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور وفات حابیل کو 5 سال گزر چکے تھے۔ پھر سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سے لڑکے تنہا پیدا ہوئے؟ جواب جی، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے عوض میں اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ تنہا پیدا ہوئے، مگر دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام تو جڑواں پیدا ہوئے۔ سوال ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟ تو جواب ہے جی، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے حضرت آدم سے ڈر کر یمن کی طرف بھاگ گیا۔ شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہا، حابیل کی قربانی کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، تو بھی ایسا ہی کر، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ قابیل نے اسی کام کے لیے ایک گھر بنایا اور آگ کی پوجا شروع کر دی، تو قابیل سب سے اول وہ شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی۔ تو جی، آج ہماری اس سلسلے کی کڑی کا 8ویں قسط کا جو ہے نا یہ اختتام ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے نا آگے جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی اس میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق معلومات جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو فراہم کریں گے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے نا بہت ہی شکریہ ادا کرنے کا موقع عطا کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا شاد و آباد رکھے۔